الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز یا دماغی صحت از نظر اسلام یا وہی بہداشت روانی یا سلامت روان اسلام کی نگاہ میں اس موضوع سے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے درس کا ہے چھٹا مرحلہ۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے 4 چیزوں کا مطالعہ کیا، بحث کی اس پر، جس میں سے کھانا پینا، نشہ آور چیزوں کا استعمال اور اس کے اثرات بتائے، نیند کی اہمیت کو بتایا، اور ورزش اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور قرآن اور روایات معصومین کی روشنی میں ہم نے اس بات پر بحث کی اور مطالعہ کیا اور آپ کو پیش کی۔ یہاں پر ہم ایک بار پھر مرور کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے لیے یہ موضوع مورد بحث قرار پایا ہے۔ یعنی مینٹل ہیلتھ، جب بھی ہم یہ نام سنتے ہیں ممکن ہے کسی کے دماغ میں آئے کہ یار ہم کیا مثال کے طور پہ پاگل ہیں یا روانی ہیں یا ہم دیوانے ہیں یا ہم بیمار ہیں نفسانی طور پہ، کہ یہ مینٹل ہیلتھ کا ٹاپک ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم کیوں جانیں۔ یہاں اس سوال اٹھتا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، یہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے یہ ٹاپک، کہ بہداشت روانی یا سلامت روان یا مینٹل ہائیجین یا مینٹل ہیلتھ، یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہماری سوسائٹی میں آج بہت سے مسائل، فیملی مسائل، اقتصادی مسائل، کسب و کار پر، جاب پر، اسکول کالجز میں، بچوں کی تربیت میں، یہ سارے مسائل اس بات کی عدم آگاہی کی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس طرف رجوع ہی نہیں کیا کہ ہمیں کازز پتہ لگتے، ہمیں ریزنز پتہ لگتے تاکہ ہم اس کو وقت سے پہلے روک لیتے، اس کی پیشگیری کر لیتے۔ اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اور وہ مسائل رہنے کی وجہ سے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسائل ہیں یا یہ سوسائٹی میں، یہ معاشرے میں جو چل رہا ہے یہ مسئلوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ کوئی نارمل نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کا ہونا، اگر انسان کا نفس اور انسان کی قوت برداشت اس کو تحمل کر لے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، فردی انسان کو بھی، اس کی خانوادگی زندگی کو بھی، اور اجتماعی زندگی کو بھی، سب کو جا کے یہ تھریٹ کرتا ہے، سب کو تہدید کرتا ہے۔ یعنی اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہمارے پاس 5 عنصر ہیں، 5 چیزیں ہیں، 5 بینیفٹ ہیں جو ہم اسی کے سائے میں لیتے ہیں۔ اسی مینٹل ہیلتھ یا دماغی صحت جب ہماری ٹھیک ہوگی تو اس کے سائے میں ہم 5 بینیفٹ اور بزرگ ترین بینیفٹ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے نفس اور روان سالم۔ نفس سالم، ہمیں روان سالم چاہیے عزیزان، ہمیں نفس بیمار یا روان بیمار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم کوشش کریں اپنی زندگیوں میں کہ نفس امارہ کی اسٹیٹ سے نکل کر نفس لوامہ تک جائیں اور ملہمہ سے ہوتے ہوئے نفس مطمئنہ تک کا سفر طے کریں۔ نفس کو ہمیں کرنا ہے۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں یہ قرآن کی آیت بارہا سنی ہے اور اس پہ نعرے بھی لگائے کہ قرآن میں مولا علی کی فضائل میں یہ آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ ایکٹ، یہ فضیلت جو مولا علی علیہ السلام کی ہے اور 100% 100% انہی سے منسلک ہے، اور اس کے بعد کا کوئی ممکن نہیں ہے شیعہ اور سنی
تاریخ دانوں نے، تفسیر قرآن کرنے والوں نے، یعنی نہیں لکھ سکے کہ یہ آیت مولا علی کی فضیلت میں. سب اس کا انکار کرنے سے قاصر ہیں، سب اس کی موجودیت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی متعصب ترین دشمن اہل تشیع، متعصب ترین دشمن اہل بیت بھی اس بات کو لکھ کے گیا ہے کہ یہ آیت امام علی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ جب پیامبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مولا علی علیہ السلام ان کے بستر پر سوئے تاکہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امنیت کے ساتھ مکے سے دور ہو جائیں. اپنی جان کا نذرانہ، اپنی نفس کا نذرانہ پیش کیا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے. خدا نے بھی قرآن میں اس بات کی تشویق کی اور اس کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں بھیج دیا. یعنی نفس سے سالم، نفس کو سالم رکھیں گے تو خدا خریدار بنے گا. اپنے نفس کو کسی ارزش بنائیں گے، اس کی ویلیو بنائیں گے تو اس کا خدا خریدار بنے گا. ابھی تو ہمارے نفسوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی انسان بھی خریدار نہیں ہے. خدا نے خریدنے ہیں، خدا بیٹھا ہوا ہے خریدنے کے لیے. نفس کو تیار کرو، آمادہ کرو، میں خریدوں گا. نفس کو بیچو اس کی اچھی حالت میں، اصلی حالت میں خریدوں گا. نفس کو ایسا بنانا ہے کہ خدا اس کا خریدار بنے. تو یہ ہو گئی پہلی ضرورت ہمارے ٹاپک سے کہ کیوں مینٹل ہیلتھ اچھی چاہیے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے سائے میں نفس پروان چڑھے گا اور نفس کی وہ حالت بنے گی سالم. اس کے بعد ہے قلب سالم. قلب سالم یعنی تمام گناہوں سے پاکی، کم سے کم گناہ کبیرہ سے پاکی، شرک سے، شرک کی آلودگیوں سے پاک قلب، اس کو سلامت کے درجے تک پہنچانا ہے کہ قلب سالم بنے. تیسری، ہمیں شخصیت سالم بنانی ہے. عزیزان، شخصیتوں کا اپنے وجود میں نہ ہونا یا شخصیت کا اس کی اپنی اسٹیٹ میں نہ ہونا، بی شخصیت ترین آدم یہ تو کبھی مینٹل اسٹیٹ کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، یہ تو کبھی قلب سالم نہیں پا سکتا، یہ تو کبھی بھی قلب و روان و نفس سالم نہیں لے سکتا. یعنی شخصیت بنے گی تو بات آگے جائے گی. شخصیت یہاں پر ایران میں، فارسی میں ایک فوش ہے، گالی ہے، ایک برا بھلا کہنا ہے کسی کو، اس کو کہتے ہیں کہ بی شخصیت. بی شخصیت خیلی فوش ہے، گالی ہے یہاں پر. یعنی شخصیت ہی نہیں ہے، بی شخصیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس کو پاکستان میں اردو میں بے شخصیت کہتے ہیں، یعنی عدم شخصیت، شخصیت کا نہ ہونا. ہماری شخصیت مومن کے شایان شان ہونی چاہیے. ہماری یہ کیا شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی تمسخر اڑاتا ہے اور آپ بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی شخصیت کا مذاق بنائے. آپ نے اپنی شخصیت کی نگہداری کرنی ہے نا، اور کس کے سائے میں کرنی ہے؟ انہی آگاہی اور اسی مینٹل ہیلتھ اور دماغی صحت اور روح و روان و نفس کی سلامتی کے سائے میں شخصیت سالم بنتی ہے. ایسی شخصیت اپنے آپ کو منوائیں، استمرار کے ساتھ ایک عمل کو انجام دیں، مقابلہ کریں ہرڈلز کا، موانع کا، تب جا کے آپ کی شخصیت میں ثبات آتا ہے. شخصیت بی ثبات، شخصیت کے استمرار نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے. شخصیت کو سائیکالوجی میں پرسنالٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پرسنالٹی یہ لفظ انگلش زبان میں لاطینی زبان سے آیا ہے. یعنی زمانہ قدیم میں پرسونا یہ ورڈ استعمال ہوتا تھا. پرسونا کہتے تھے اس ماسک کو جو نقش پلے کرنے آتے تھے، یا وہ ماسک یا وہ نقاب جو اپنے چہرے پہ ڈال کے یعنی حقیقت اس کی کچھ اور ہے اور وہ کردار کچھ اور ادا کر رہا ہے، اس کو کہتے تھے پرسونا. اور اسی سے انگلش میں پرسنالٹی بنا ہے.
اسی پرسونا سے. یعنی شخصیت جب ہم کہتے ہیں یعنی وہ شخصیت وہ ماسک جو آپ لے کر سب کے سامنے اجتماع میں جامعے میں معاشرے میں سوسائٹی میں حاضر ہوئے ہیں. اب یہ ماسک یا یہ شخصیت آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہا ہے, یہ آپ کی شناخت بنی ہوئی ہے. اس کو ایسا بنانا ہے کہ اپنی نگاہوں میں بھی شخصیت عظیم ہو, معاشرے میں بھی شخصیت عظیم ہو. کیوں عظیم ہو شخصیت؟ کیونکہ جب ہم کوئی بات کہیں تو آگے والا اعتراض نہ کرے, کیونکہ ہم جو بات کہیں اس کے خریدار ہوں, ہم جو بات کہیں اس کی ارزش ہو, اس کی ویلیو ہو. بی شخصیت انسان اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا, صرف مذاق اڑاتے ہیں. بی شخصیت انسان کوئی کار مثبت انجام نہیں دے سکتا, وہ صرف معاشرے میں یا تنہا رہ جاتا ہے یا اگر جمع دوستان میں ہوگا تو تمسخر کے لیے. چوتھی ضرورت اس ٹاپک کی کیا ہے؟ زندگی سالم. ایک سالم زندگی, ایک ساؤنڈ لائف ہمیں گزارنی ہے. کیسے گزاریں گے؟ اجتماعی خانوادگی, لمحہ بلمحہ منتظر رہیں کہ رحمت خدا آئے گی, ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. کیسے برکتیں آئیں گی؟ نہ آپ کا قلب سالم, نہ آپ کا نفس سالم, نہ آپ کا دماغ سالم, نہ آپ کی شخصیت سالم. پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بہشت جنت بنے گی, ہمارا گھر جنت بنے گا, ہمارا معاشرہ جنتی بنے گا, جبکہ یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں سرے سے. یعنی لطف خدا جب تک شامل حال نہ ہو زندگی میں سلامتی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. کچھ بھی کر لے نہیں آ سکتی, کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. ہر چیز کا اپنی جگہ ایک ویلیو ہے, اس کا استمرار ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہے. اور پانچواں اور ان سب چیزوں کا آخری ہدف یعنی مہدویت, یعنی انتظار فرج, یعنی اپنی خدمات کا, اپنی مسئولیت کا, اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا. یعنی ظہور امام مہدی کے لیے گام بے گام قدم بڑھانا, کوششیں کرنا, امام مہدی سے رابطہ اپنا مستحکم کرنا. امام مہدی سے رابطہ کیسے مستحکم ہوتا ہے؟ امام مہدی سے آپ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ انتظار فرج, آپ علماء اخلاق کو اٹھا کے دیکھیں, آپ بڑے بڑے علماء کو اٹھا کے دیکھیں, وہ کیا فرماتے ہیں؟ انتظار فرج کیا ہے؟ انتظار فرج یعنی اپنی تیاری کرو, یعنی اس ظہور کے لیے زمین فراہم کرو. زمین, حالانکہ وہ زمین کسی بھی طرح سے ہو, جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی زمین فراہم کرو. جتنی تم میں قوت ہے, جتنی خدا نے تمہیں استعداد دی ہے, جتنی ایبلٹیز دی ہیں, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے مہدویت کے لیے کام کرو. یہ مہدویت کے لیے کام کیسے ہوگا؟ بے شخصیت انسان یہ کام کرے گا, یا جس کے دل میں گناہ اور شرک ہے خدا کی نسبت, وہ مہدویت کے لیے قدم اڑائے گا؟ یا وہ مہدویت کے لیے کام کرے گا جس کا نہ روان سالم ہے, نہ زندگی, نہ قلب, نفس کی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دوری, ہم دور ہو رہے ہیں مہدویت سے, انتظار فرج سے, اپنی مسئولیت سے بھاگ رہے ہیں. یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے وہی کازز ہیں, یعنی دماغ میں تفکرات کا کچرا ہے. اس نے ہمیں, شیطان نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. شیطان آپ کے ویک پوائنٹ سے کھیلتا ہے آپ کے ساتھ. آپ نے ویک پوائنٹ دیتے ہیں شیطان کو تو آپ اس کے کھلونے بنتے ہیں. یعنی ایک بار کوئی دل سے مہدویت کو سمجھ کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف سے, امام مہدی سے اپنا رابطہ برقرار کر لے, اپنا رابطہ, قلبی رابطہ. امام غیبت میں ہیں مگر حاضر ہیں, موجود ہیں, مگر ہمارا رابطہ تو ان سے ہو سکتا ہے, قلبی رابطہ, فکری رابطہ, نفسانی رابطہ. یہ بنائے اپنا رابطہ, اور جب یہ رابطہ بن جائے گا, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں, کسی بھی وجہ سے, کسی کے بھی لیے
یہ مہدویت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اس کوششوں کاوشوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی ایک نشانی یہی ہے کہ جب آپ کو اس کی ویلیو کا، اس کی ارزش کا، کہ یہ رابطہ، یہ زنجیر، یہ کتنی دل نشین ہے، یہ کتنی زیبا ہے و شیرین ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ آپ پوری دنیا چھوڑ دیں گے۔ کس کے لیے؟ اس رابطے کے لیے، کہ یہ رابطہ مجھ سے نہ چھوٹے، کیونکہ ساری دنیا کی طاقتیں اور تجملات اور یہ سارے خوف، پیسوں کا، گھر کا، جاب کا، خانوادے کا، بچے کا، جہیز کا، پڑھائی کا، یہ سارے خوف آپ کو شیطان دلاتا ہے کہ تم یہ رابطہ برقرار نہ کر سکو۔ مگر جو ان سارے ہرڈلز کے بعد بھی رابطے تک پہنچ جائے اور پھر اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ رابطہ مہم ہے، پھر وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں اپنی اپنی زندگیوں میں۔ مگر یہ 5ویں ہدف تک، مہدویت تک، یا انتظار الفرج تک، یا اس رابطے تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ یہ اس کے پری ریکوزٹس، آپ اس کے پیش نیاز پورے نہ کر لیں۔ سلسلہ وار ہے، مراتب ہیں اس کے۔ آپ شروع ہوں اپنے دماغی صحت سے، پھر آپ قلب کی طرف آئیں، پھر آپ اپنی شخصیت کی طرف آئیں، پھر اپنی زندگی کو سالم بنائیں، تاکہ شیطان کے پاس کوئی ویک پوائنٹ نہ رہے آپ کو لرزانے کا، آپ کو ہلانے کا، کہ نہ جاؤ اس کی طرف۔ کبھی آپ کو بھوک سے، کبھی آپ کو فقر سے، کبھی آپ کو بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے ایسے عواطف، بہت سارے ایسے وابستگی، تعلقات، دنیاوی، خانوادگی، تعلقات مادر پدر، تعلقات بچے، ان کی محبت، یہ ساری چیزیں آپ کے ویک پوائنٹ جب بنیں گے تو وہاں نہ جاؤ۔ آپ اپنی مسئولیت، اپنی خدمات، اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ مگر اگر آپ نے اس کی شیرینی چکھ لی، اس کی مٹھاس چکھ لی کہ یہ رابطہ بہت شیرین ہے، یہ احساس مسئولیت اور احساس ذمہ داری، اور یہ امام زمان کے لیے کام کرنا، اور امام زمان کو اپنے تمام زندگی کے اہداف میں سامنے رکھنا، مقدم رکھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی، مگر اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے ڈسکس نہیں کر رہے، اسی کے سائے میں بہت ساری صفات آنی ہیں، اسی کے پیچھے، یعنی راز و رمز، سارے کوڈ اس ٹاپک کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں دماغ کو استعمال کر کے بہت سارے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آج کے درس میں ہم ڈسکس کریں گے اسپریچول نیڈز کی جو رول ہوتا ہے، جو نقش ہوتا ہے، کردار ہماری دماغی صحت میں، وہ کیا ہوتا ہے، یعنی ضرورت معنویت، اسپریچول نیڈز۔ آپ دیکھیے کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں پہلے وہ لوگ دوائیوں سے مریض کو ٹھیک کرتے تھے، کبھی اس کو شاک تھیراپی کے ذریعے، کبھی سائیکو تھیراپی کے ذریعے، مگر آج کل اسپریچول تھیراپی بھی ان کا درمان کا، ان کا حصہ بن رہا ہے مریض کے علاج میں۔ کیوں اسپریچول تھیراپی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ ہاسپٹلس میں، غربی ممالک میں ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہاسپٹلس کے اندر عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں مسیحی کی۔ کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ 5 وقت، یا کوئی دعا منعقد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کوئی پروگرام رکھتے ہیں، مجلس ماتم کرتے ہیں۔ مسیحی جن کا ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، غرب ہے اور شراب ہے اور عیش و نوش ہے، ان کی کنٹریز میں ہاسپٹلس کے اندر مسیحی عبادت خانہ کیا کر رہا ہے؟ مریض کے لیے دعا کرنا، کیونکہ انہوں نے بولا بھائی بعض اوقات ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ دعا اور معنویت اور مثال کے طور پہ تمسک کرنا، حالانکہ ان کے اپنے انداز سے کہ ہمارے نزدیک وہ شرک ہے، مگر ان کے اپنے انداز میں ضرورت معنویت، اسپریچول، ہم یہاں پر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسلام کی نگاہ ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ غربی معاشرے میں اس کی طرف ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، ضرورت معنویت۔ دوسرا، خدا پر ایمان۔ خدا پر ایمان وہ نہیں کہ
جو ہمارے دماغوں میں ہے کہ تقرب اور جو ہے وہ وحدانیت اور اس طرح کی، مگر خدا کے ایک ہے خالق جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہم اس سے چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کرے۔ خدا پر ایمان یہ کیا کیا کام کرواتا ہے آپ سے؟ نفس کی ہوائے نفس کو مہار کرتا ہے، لگام دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی۔ یہی خدا پر ایمان، یہی خدا پر ایمان رکھنا سعادت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہی خدا پر ایمان رکھنا، یعنی ہمارے نزدیک بھی ایسا آپ کہہ لیں کہ سعادت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی زندگی میں بھی ہم سعید ہیں اور آخرت میں بھی ضرر اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ سلامت جسمی اور روانی کو، دماغی صحت کو لے کر آتی ہے سلامت جسم ہے، کیونکہ آپ جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کیسے استعمال کرنی ہے مختلف چیزیں، خدا پر ایمان۔ آرامش فکری و قلبی، یعنی آپ کا دل اطمینان کی حالت میں آتا ہے خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، کہ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر کے کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے، خدا کو یاد کرنے سے دلوں میں اطمینان کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح معاد اور قیامت اور زندگی بعد از مرگ و نبوت و امامت، یہ ساری چیزیں کیا کرواتی ہیں ہم سے؟ یہ اسپریچول، یہ ضرورت معنوی، یہ ہم سے کرواتی ہے، ہماری دماغی صحت کو بیٹر کرنے میں مدد کرتی ہے، ہماری مینٹل ہائیجین میں بہت بڑا اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان چیزوں کے یعنی ضرورت معنویت و خدا پر ایمان اور یہ قیامت و نبوت و ہر چیز، یہ سب ایک مثبت اثرات کی صورت میں ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ، ہماری دماغی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں 2 سے 3 سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کا بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ضرورت معنویت کے بارے میں اپنا کیا نظریہ دیا اور کیا لکھا اپنی کتابوں میں۔ اس میں سے ایک ہے کارل یونگ، یہ وہی فروئڈ کا شاگرد تھا، پہلے شاگرد تھا اور پھر اس نے فروئڈ کو چھوڑ دیا، تو یہ اول ہے، ان اوائل میں سے ہے یونگ۔ اس کا بہت مہم ترین نظریہ کیا ہے؟ ناہوشیار جمعی، یہ جس کو انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کلیکٹیو انکانشیس، یہ اس کا نظریہ ہے۔ یہ سوئس تھا، سائیکائٹرسٹ تھا، کارل یونگ۔ پڑھے اس کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا نظریات دیے اور کس طرح سے اس سے ضرورت معنویت کو لوگوں میں منتشر کیا۔ یہ کہتا ہے کہ 30 سال سے میں مختلف ملکوں کے لوگوں سے مل رہا ہوں، ان کی درمان کر رہا ہوں، ان کا علاج کر رہا ہوں، ان کو کاؤنسلنگ سیشنز دے رہا ہوں، ان کو مشورت دے رہا ہوں، اور میں نے آج تک ایک بھی مریض نہیں دیکھا ایسا جو بغیر اس کے ضرورت معنویت کے ٹھیک ہو جائے۔ اور جیسے ہی اس کی یہ ارضا، یہ نیڈ، معنوی نیڈ، یہی خدا کی طرف رغبت کرنا اور ایک ماورائے طبیعی قوت سے مدد مانگنا اور اس کے لیے امید رکھنا، جب یہ اس کی ارضا ہو جاتی ہے، اس کی نیڈ، تو یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کارل یونگ کا جملہ ہے، 30 سال کہہ رہا ہے، 30 سال کی اس کاؤنسلنگ سیشنز میں۔ اس کے بعد ہے کوئنگ، یہ بھی سائیکالوجسٹ ہے۔ اس نے 3 نظریے پیش کیے: ضرورت خود، ضرورت دوسروں کے ساتھ انسان کی، اور ضرورت خدا کے ساتھ۔ حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ 14 قسم کی نیاز بتا رہا ہے، اس نے متعارف کروائی ہیں 14 قسم کی نیاز، پورا ٹیبل بنا کے اور جدول بنا کے، کہ جن میں سے نیاز جو انسان کی اپنے ساتھ ہے، اس میں ہدف ہے، حمایت ہے، وابستگی ہے، سختیوں میں تحمل کرنا ہے، سختیوں میں تحمل۔ نیاز دوسروں کے ساتھ، نیاز یعنی معاشرت کرنا، دوسروں کے ساتھ کیسے معاشرت کرنا ہے، محبت، خدمت بخلق، دوسروں کی غلطیوں سے بے اعتنائی برتنی ہے، یعنی چشم پوشی کرنی ہے۔ یہ نیاز بے دیگران میں کوئنگ نے
مطرح کیا ہے. اور نیاز بے خدا میں وہ کہتا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے کہ وجود خدا کا، ایک ذات کا جو کہ بہت پاورفل ہے، اس کا احساس کرے. دعا، کتاب مقدس کو پڑھنا، یا کتاب مقدس سے اس کی مثال ممکن ہے انجیل ہو. عبادت کرنا، ان ساری چیزوں کو کہہ رہا ہے کہ زندگی انسان میں دماغی صحت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بیماری کو دور کرنے میں، انسان کی شخصیت کی سلامتی میں، اس کی مینٹل ہیلتھ میں، اس کی مینٹل ہائیجین میں. یہ 3 چیزیں. اس کے بعد ہے ابراہم میزلو. یہ بھی امریکن سائیکالوجسٹ ہے، اور اس کی جو تھیوری بہت زیادہ مشہور ہے، وہ ایک اہرام بنا کے 5 نیازوں کو نیچے سے سلسلہ مراتب کی طور پر، یعنی مرحلہ وار 5 نیازوں کو نیچے سے اوپر کی طرف کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اوپر والی منازل حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نیچے سے منازل طے نہ ہو. اس کو کہتے ہیں میزلو کا نظریہ نیاز انسان. میزلو کا نیاز انسان یعنی انسان کی ضرورت، اس کے یہ نظریے کا نام مشہور ہے. یہاں پر میزلو کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلی ہے سائیکولوجیکل نیڈس، فیزیولوجیکل نیڈس. فیزیولوجیکل نیڈس یعنی اس میں یعنی کھانا پینا اور بیسک بدن کی نیڈس، جنسی نیڈس اور اس طرح کی فیزیولوجیکل نیڈس پہلے طبقے میں سب سے پہلے. اس کے بعد ہے سیکیورٹی نیڈس، ضرورت امن کی، امنیت کی. یہ انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میزلو، اس کا کہنا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک فیزیولوجیکل نیڈس پوری نہیں ہوتی، یہی کھانا پینا اور جنسی اور اس طرح کے مسائل، جب تک یہ ارضا نہیں ہوتی، جب تک یہ پر نہیں ہوتی، آپ دوسرے پلے کی طرف، دوسرے اسٹیئرز کی طرف، دوسرے طبقے کی طرف نہیں آ سکتے. یعنی امنیت، یعنی امن، یعنی سیکیورٹی. پہلے آپ نے طبقے میں وہ پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد آئیں گے آپ امنیت میں. اس کے بعد آتے ہیں آپ لو اینڈ ریلیشنل نیڈس، تعلق، محبت، عشق. یہ کہتا ہے، میزلو کہتا ہے کہ جب امنیت آپ کی کامل ہو جائے گی، پھر آپ آئیں گے محبت و عشق اور تعلق دوسروں کی نسبت. اس کے بعد آتا ہے سیلف رسپیکٹ، اس کی ضرورت یعنی عزت نفس. اور عزت نفس میزلو کہہ رہا ہے کہ حاصل نہیں ہوگی جب تک فیزیولوجیکل نیڈس حاصل نہیں ہوتی، جب تک سیکیورٹی نیڈس حاصل نہیں ہوتی، یا جب تک لو اینڈ ریلیشن نیڈس حاصل نہیں ہوتی، تب تک آپ عزت نفس والے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ جب ساری چیزیں کامل ہو جائیں گی عزت نفس کے بعد، تو مرحلہ پہنچتا ہے خود شکوفائی یا سیلف ایکچولائزیشن کی طرف. یہ کہتا ہے یہ آخری مرحلہ ہے، یعنی یہ انسان شخصیت سالم اور خود شکوفا ہے، اب یہ استعداد کا حامل ہے اور یہ کامل ہو چکا ہے. یعنی سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچنے کے لیے پیچھے 4 مراحل کو گام بے گام حل کرنا ہے. یہ میزلو کا نظریہ ہے انسانی نیاز کے بارے میں. ابھی یہاں جو ہم نے ڈسکس کیا، یونگ کو، کوئن کو اور میزلو کو، یہ نان مسلم سائیکالوجسٹ ہیں، نان مسلم. ان کی تعریف معنویات یا ڈیفینیشن آف اسپریچول نیڈس، یہ ہمارے اسلام سے مختلف ہے، فرق رکھتی ہے، کافی حد تک فرق رکھتی ہے. اور یہی فرق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ نیڈس کام نہیں آئیں گی. کہ میزلو کہہ رہا ہے کہ فیزیولوجیکل نیڈس کو پورا کرو، اور جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی تو آپ عزت نفس تک نہیں پہنچ سکتے اور سیکیورٹی تک نہیں پہنچ سکتے. اسلام اس کو رد کرتا ہے. میزلو کہہ رہا ہے کہ کھانا پینا نہیں کریں گے تو آپ یہ عزت نفس اور کرامت نفس اور یہ ساری چیزیں خود شکوفا نہیں بنو گے، اور امنیت آپ کو نہیں ملے گی. مگر ہم یہی رمضان کے روزوں میں اگر دیکھیں تو میزلو کا یہ نظریہ رد ہے کہ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اور کوئی جنسی مسائل ہیں، مگر ایک اچھے اسٹیٹ میں، ایک بالا اسٹیٹ میں، ایک متعالی حالت میں مسلمان روزے رکھ کر سارا دن بھوکا رہتا ہے. تو یہاں سے ہماری جو معنویت کی ڈیفینیشن ہے اسلام میں،
سائیکالوجی میں معنویت کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلام کے اصول فلسفی جو ہیں اس میں ایک اصطلاح، دو اصطلاحیں یوز ہوتی ہیں بہت اہم، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے. دو اصطلاحیں، ایک ہے واجب الوجود اور دوسرا ہے ممکن الوجود. اس کو میں سادہ ترین حالت میں اگر میں بیان کروں، واجب الوجود ہے اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نام نہیں لیتے فلسفی میں، بحث فلسفی میں نام نہیں لیتے، کہتے ہیں واجب الوجود. ایک واجب الوجود ہے ذات اور دیگران ممکن الوجود ہے. واجب الوجود میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی قرآن میں جو صفات خدا کے لیے آئی ہیں وہ یہی قیوم اور غنی اور صمد. صمد، اللہ الصمد، صمد یعنی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پر ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپ ہے لیول اس کا، بالکل پر ہے، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صمد. اور ممکن الوجود میں ہر شے اللہ کے علاوہ ممکن الوجود ہے. ہر شے، ہر وجود جس کو آپ کہتے ہیں وجود ہے اس کی پریزنس ہے. ممکن الوجود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کوئی ممکن الوجود ہے، یعنی وہ محتاج ہے خدا کا. کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کوئی بھی شخصیت، سب ممکن الوجود کے زمرے میں آتے ہیں. کہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کر کے خداوند کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم فقیر ہو، اے لوگوں، اے انسانوں، تم فقیر ہو اللہ کی طرف، اللہ کی نسبت تم فقیر ہو، فخر ہے تم میں، اور وہ اللہ ہے جو غنی و حمید ہے، وہ اللہ ہے جو صمد ہے، تم فقیر ہو. یہاں پر اسلامک سائیکالوجی کے عنوان سے، جو کہ میں نے بتایا کہ شعبہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا، مگر وہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، یا یہی کتاب میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہی جو میزلو نے 5 نیاز بتائی ہیں، اسی کے مقابلے میں 5 نیاز، 5 ضرورتیں انسان کی خود شکوفائی تک اور سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچنے کے لیے اسلامی نگاہ سے. اس میں سے پہلی ہے انسان کے وجود کی ضرورت. اس کے وجود کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس کا وجود استقلال ذاتی نہیں رکھتا، انسان کا وجود. پس اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کی. اس کو ضرورت ہے اس واجب الوجود کی جس سے یہ ہر چیز مانگ سکے، جس سے راز و نیاز کر سکے، جس نے اسے خلق کیا ہے، جو اسے موت دے گا، جو اسے دوبارہ اٹھائے گا، جو اسے قیامت میں محشور کرے گا، جو اس سے حساب کتاب لے گا، جو اسے جزا و سزا دے گا. انسان کے وجود کی ضرورت اسلامی اسکالرز کہتے ہیں اسی انسان کی نیاز کے یا ضرورتوں کے ذیل میں کہتے ہیں سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کے وجود کی ضرورت، یعنی خدا کے ساتھ تعلق. اس کے بعد آتا ہے ضرورت امن. جیسے میزلو نے بتایا کہ سیکیورٹی کی نیڈس ہے، امنیت کی نیڈس ہے، اسلام بھی کہتا ہے آپ کو بھی امنیت چاہیے دوسرے نمبر پہ، مگر پناہ گاہ اور توکل. پناہ گاہ، ہم پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگ رہے ہیں نا، امنیت چاہ رہے ہیں ایک قسم، دشمن قسم خوردے سے ہم امنیت چاہ رہے ہیں. توکل قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، پس جان لو کہ اللہ شکست ناپذیر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پس اللہ پر توکل یہی امنیت ہے، یہی پناہ گاہ. تیسرے نمبر پہ آتی ہے خدا سے دوستی. ضرورت اس کی کہ خدا سے دوستی کی جائے، خدا سے دوستی رکھیں. رابطہ خدا سے دوستانہ ہونا چاہیے، رابطہ خدا سے قہر آمیز، رابطہ خدا سے
خوف و ترس و ڈر کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈریں اس کیفیت سے کہ آپ غضب خدا کا شکار نہ ہوں, مگر رابطہ خدا سے دوستی والا رکھے نا, رابطہ خدا سے دوستی والا رکھے نا, کیونکہ وہ مہربان ہے, دوست ہے, آپ کو سب کچھ دے رہا ہے, آپ کے پیچھے آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کی مشکلات میں. اگر انسان حس کرے یہ اسپریچول نیڈز, یہ خدا کو دوست پائے گا, دوست مہربان. سب ساتھ چھوڑ جائیں, خدا ساتھ نہیں چھوڑتا. ہم دوست کی یہی مثال دیتے نا, دوست کی مثال یہ کہ دوست مشکلات میں ساتھ نہیں چھوڑتا, مگر ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سے دوست مشکلات میں والسلام علیکم ساتھ چھوڑ جاتے ہیں آپ کا. خدا ساتھ نہیں چھوڑتا, تو بہترین دوست خدا ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ جو ایمان لائے ہیں یہ بہت زیادہ محبت کرتے خدا سے, خدا کی نسبت. ایمان والے مومن سے تو آشنا ہے نا ہم لوگ, اپنا نام بھی ہم نے, آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے مومن رکھی ہوئی ہے نا. کوئی پوچھتا ہے یار فلانے کا مذہب کیا, بولتے مومن ہے. چور بھی مومن, ڈکیت بھی مومن, شراب خور بھی مومن, زانی بھی مومن, سب نے اپنے نام مومن رکھے ہوئے ہیں. اور خدا یہاں پر کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ مومن جو ہے نا, یہ جو ایمان لائے یہ خدا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ان کا رابطہ خدا سے دوستانہ ہے. چوتھے اسٹیٹ میں ضرورت ہے اخلاق کی, کرامت نفس کی. کرامت نفس, آپ کا اخلاق, جس کو میزلو کہہ رہا ہے سیلف ریسپیکٹ, اس کو اسلامی اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں, کرامت نفس. وہی کرامت نفس ہے, وہی سیلف ریسپیکٹ ہے. یعنی میری نفس ایسے کرامت کے درجے پہ پہنچے, میری شخصیت ایسے درجے پہ پہنچے کہ میں اجازت نہ دوں کسی کو کہ اس کو ہرٹ کر سکے یا میری شخصیت کو خراب کرے یا میرے نفس کو نقصان پہنچائے. کرامت نفس کی, آپ کو اپنے نفس کو کرامت کے درجے پہ پہنچانا ہے. اسلامی اسکالرز سائیکالوجی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چوتھے درجے پہ انسان کی نیڈ کیا ہے, اپنے نفس کو کرامت کی طرف لے کے جائے. اور اس کے بارے میں حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان اللہ کریم یحب الکرم, خدا کریم ہے اور کرم کو دوست رکھتا ہے, کرم چاہتا ہے, کرم سے ایک کرامت نفس والے سے بھی محبت کرتا ہے. خدا چونکہ خود کریم ہے, اس کی صفات یہ ہے, تو جس انسان کے اندر بھی یہ صفات ہوگی خدا اس کو دوست رکھتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. آخری میں 5ویں درجے پہ آتا ہے تقرب خدا, یعنی وہی خود شکوفائی, یعنی وہی سیلف ایکچولائزیشن جو میزلو کہہ رہا ہے. اسلامک اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ تقرب خدا یعنی خدا سے قربت, نزدیک ہونا, پروکسیمیٹی, نزدیک ہونا خدا سے, تقرب حاصل کرنا. جب آپ کو یہ تقرب حاصل ہو جائے گا اور پیچھے سارے نیچے جو آپ کی سلسلے مراتب ہیں اس کو آپ نے طے کر لیا ہے, انسان کی وجود کی ضرورت, اس کی پناہ گاہ, توکل کرنا, خدا سے دوستی کا تعلق اور کرامت نفس, پھر آپ پہنچتے ہیں تقرب والی حالت میں, خدا سے نزدیکی کی حالت میں. تقرب خدا یعنی ہر عمل جو آپ انجام دیتے ہیں, روزہ, نماز, وضو, ہر چیز جو آپ واجب انجام دے رہے ہیں, نیت آپ کیا کرتے ہیں, قربتاً الی اللہ, قربتاً الی, قرب یعنی ہمیں نزدیکی, تقرب خدا کے لیے کرتے ہیں انجام. یہ سارے عمل آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ایک مقام متعالی کی طرف. توکل کریں کس لیے, خدا سے قریب ہونا ہے, کیونکہ توکل آپ کرتے ہی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے, بنبست. وہاں پر آپ کیا کریں, کوئی بھی نہیں ہے, وہ ذات, وہ واجب الوجود, وہ جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی, آپ کے گرد گھومتی ہے. حس کریں گے آپ, جب آپ اس سے رابطہ قائم کریں گے, ہر طرح کی آپ کی ضرورت کو مہیا کر دے گی. آپ کو ضرورت نہیں ہے جھوٹ اور چوری اور گناہ کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا. وہ ذات جس نے آپ کو خلق کیا ہے آپ کی ضرورتیں بھی وہ کرے گی, مگر رابطہ اس سے دوستانہ
توکل کرنا اور آزمائشوں میں امتحان، اور امتحان میں بھی پاسنگ مارکس لانا۔ خدا کا سارا نظام امتحان پہ چل رہا ہے، آزمائش آزمائش۔ جب تک مرتے نہیں ہیں، موت نہیں آتی، آزمائش میں ہے۔ ایسے زبردست زندگی زبردست اسٹیٹ میں نہیں رہیں گے، آزمائش ہے نا، کسی کو دے کر آزمائش، کسی سے لے کر آزمائش، آزمائشوں میں ڈالنا۔ خدا کا پورا نظام یہی چل رہا ہے، قرآن بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، سارا نظام آزمائش پہ چل رہا ہے، امتحان میں ڈالنا، بلاؤں میں ڈالنا، ابتلا کرنا، اس کو غیربال کرنا، اس کو سختیوں میں رکھنا، اس کو زیادہ پیسے دے دینا، اس کو زیادہ خوشیاں دے دینا، اس سے ساری خوشیاں لے لینا، یا اس سے اس کے محبوب ترین، کسی کو محبوب رکھتا ہے عاطفے کے طور پر، مثال کے طور پر بچوں کو، مثال کے طور پہ والدین کو، بہن بھائیوں کو بہت محبت کرتا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ پیش آیا، لے لیا، اور سب سے زیادہ شوق میں یہ انسان گیا۔ یہ اس کی آزمائش ہے کہ خدا کی نسبت کیسے سوچتا ہے۔ آزمائش ہے، آزمائش، ہر سختی اور ہر نعمت خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہاں پر یہ جو تقرب خدا ہے، یہی جو آخری اسٹیٹ ہے، اس کو امام حسین کی زبان سے دعائے عرفہ میں ہم دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے رب، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا ہے۔ بہت عالی مرتبہ ہے۔ امام حسین اور ان کی تعلیمات اور ان کی حدیثیں اور ان کی روایات بہت عالی ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے دقت کے ساتھ، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جن بزی لائفز میں اور جن زندگیوں میں ہم ہیں، اس میں اس پر غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کو پھلنے پھولنے کے لیے ایک زمین چاہیے ہوتی ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ہر چیز ہر ماحول میں رشد نہیں کرتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے نفسانی رشد کے لیے، اپنے کمال کے لیے، تقرب خدا کے لیے رشد کریں، رشد کریں، جس حالت میں بھی ہیں رشد کریں، اور جب رشد کر لیں تو پھر اس کو پکڑ کے رکھیں، گرنے نہ دیں، کیونکہ جب آپ رشد کر لیتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتیں، ساری اجتماعی طاقتیں، سارے احساسات آپ کو اس رشد سے نیچے گرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ رشد پہ پہنچ کر پھر اس کو پکڑ کے رکھیں، تھام کے رکھیں کہ کوئی بھی ویک پوائنٹ ایسا نہ ہو جو مجھے اس رشد یا اس ڈیولپمنٹ سے، جو اسٹیٹ پہ میں پہنچ گیا ہوں، اس سے نیچے کرے۔ تو امام حسین کی اس حدیث کو یاد رکھیں، اس پر بحث کریں، مطالعہ کریں کہ اے خدا، جس نے تیرا تقرب حاصل کر لیا، جس نے تجھے پا لیا، اس نے کھویا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ کیا زندگی ہے؟ مادیات، تجملات، اسی دنیا میں رہ جائیں گے اور ختم، بعد از مرگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ٹاپک کو، آج کے جلسے کو یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ نیاز انسان کے ٹاپک سے اگلے درس میں اسی مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام دماغی صحت کو اچھا برقرار رکھنے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔